اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تعلق باللہ اور خلوص۔ تو ہم یہ آپ آج جانتے ہیں کہ تعلق باللہ اور خلوص کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ تو تعلق باللہ اور خلوص، ان میں اولین وصف تعلق باللہ اور اخلاص اللہ ہے۔ دنیا کے دوسرے کام تو نفس یا خاندان یا قبیلے یا قوم و وطن کی خاطر کیے جا سکتے ہیں۔ ذاتی اغراض اور مادی مقاصد کے سارے آسائشوں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ خدا پرستی ہی نہیں، انکار خدا تک کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، اور ان میں ہر طرح کی دنیاوی کامیابیاں ممکن ہے۔ لیکن اسلامی نظام زندگی کی برپا کرنا ایک ایسا کام ہے جس میں کوئی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح، مضبوط اور گہرا نہ ہو، اور اس کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنے کی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جس چیز کو آدمی قائم کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اسے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب کچھ اس خدا کے لیے کرے جس کا یہ دین ہے۔ اسی کی رضا اس کام میں مطلوب ہونی چاہیے، اسی کی محبت اس کے لیے واحد محرک ہونی چاہیے، اسی کی تائید و نصرت پر کل اعتماد ہونا چاہیے، اس سے اجر کی ساری امیدیں وابستہ ہونی چاہیے، اسی کی ہدایات اور اسی کی امر و نہی کا انتباہ ہونا چاہیے، اور اسی کی پکڑ کا خوف دل پر چھایا رہنا چاہیے۔ اس کے سوا جس خوف، جس لالچ اور جس محبت اور جس اتباع و اطاعت کی آمیزش بھی ہوگی، اور جو دوسری غرض بھی اس کام میں شامل ہو جائے گی، وہ راہ راست سے قدم ہٹائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی قائم ہو جائے، بہرحال اللہ کا دین قائم نہ ہو سکے گا۔ فکر آخرت، اسی سے قریب تر تعلق رکھنے والا وصف جو ہے وہ فکر آخرت ہے۔ مومن کے کام کرنے کی جگہ اگرچہ دنیا ہے اور جو کچھ اسے کرنا ہے یہی کرنا ہے، مگر وہ کام اس دنیا کے لیے نہیں کرتا بلکہ آخرت کے لیے کرتا ہے، اور اس کا مطمع نظر دنیاوی نتائج نہیں بلکہ آخروی نتائج ہوتے ہیں۔ اسے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت میں نافع ہے، اور ہر اس مشغلہ سے دستکش ہونا چاہیے جس کا وہاں کوئی حاصل نہیں نکلنا، اور ہر اس مشغلے سے دستکش ہونا چاہیے جس کا وہاں کوئی حاصل نہیں نکلنا ہے۔ اسے ہر اس فائدے کو ٹھکرا دینا چاہیے جو آخرت میں نقصان کام ہو جب ہوا، اور ہر اس نقصان کو انگیز کرنا چاہیے جو آخرت میں نفع بخش ہو۔ اس سے فکر صرف آخرت کے عذاب و ثواب کی ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی عذاب و ثواب کی اہمیت اس کی نگاہ میں نہ ہونی چاہیے۔ اس کی کوششیں اس دنیا میں بار اور ہو یا نہ ہو، یہاں اس کو کامیابی ہوتی نظر آئے یا ناکامی، یہاں اس کی تعریف ہو یا مذم، یہاں وہ انعام پائے یا آزمائشوں میں ڈالا جائے، ہر حال میں اس کو اس یقین کے ساتھ کام کرنا چاہیے
کہ جس خدا کے لیے وہ یہ سارے محنتیں کر رہا ہے اس کی نگاہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کے ہاں دار آخرت کی ابدی جزا سے وہ ہرگز محروم نہیں رہے گا، اور وہی کی کامیابی اصلی کامیابی ہے۔ اس ذہنیت کے بغیر آدمی کے لیے چند قدم بھی اس راہ میں صحیح رخ پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی مقصودیت کا لگاؤ کسی ادنیٰ درجے میں بھی اس کے ساتھ لگا رہ جائے تو وہ قدم میں لغزش پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ راہ خدا میں ایک چوٹ تو نہیں دو چار چوٹیں آخرکار اس شخص کی ہمتیں توڑ دیتی ہے جو دنیاوی کامیابیوں کو مقصود بنا کر چلتا ہے، اور اس راہ کی کوئی کامیابی کسی نہ کسی مرحلے پر کسی آدمی کے رویے میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، جس کے دل کی دنیاوی مقاصد کی کوئی چاٹ نہ لگی ہوئی ہو۔ ان دو اوصاف کی تاثیر کو جو چیز عملاً ایک زبردست قوت تسخیر میں تبدیل کر دیتی ہے وہ حسن سیرت ہے۔ خدا کی راہ میں کام کرنے والے لوگوں کو عالی ضرب اور فراخ حوصلہ ہونا چاہیے، ہمدرد، خلاق اور خیرخواہ انسانیت ہونی چاہیے، کریم النفس اور شریف الطبع ہونا چاہیے، خوددار اور خوگرقناعت ہونا چاہیے، متواضع اور منکسر مزاج ہونا چاہیے، شیرین کلام اور نرم مزاج ہونا چاہیے۔ وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جسے کسی کو شر کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور ہر ایک ان سے خیرخواہی کا مطالبہ رکھتے ہو۔ تو یہ تھی